پاکستان افغان طالبان رجیم سے دوبارہ مذاکرات کے لیے رضامند. ذرائع کے مطابق میزبان اور ثالث ممالک کی درخواست پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی. پاکستانی وفد اب استنبول میں مزید قیام کرے گا. امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا. مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر ہوں گے. افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے پر زور. ٹرمپ کا چین پر ٹیرف 10% کم کرنے کا اعلان. چینی فینٹانائل پر 20% ٹیکس کم کر کے 10% کر دیا. جنوبی کوریا میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی 6 سال بعد اہم ملاقات. امریکہ اور چین میں کئی امور پر اتفاق. باہمی تعلقات، تجارت اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. صدر ٹرمپ نے کہا چین سے تمام معاملات طے پا چکے. نایاب معدنیات کے معاملات پر کوئی رکاوٹ نہیں. چین بہت جلد امریکہ سے سویا بین خریدے گا. شی جن پنگ سے تائیوان ایشو پر بات نہیں ہوئی. چین کے ساتھ مل کر یوکرین جنگ کا حل تلاش کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اپریل 2026 میں چین کا دورہ کرنے کا اعلان. اس کے بعد چینی صدر امریکہ جائیں گے. صدر شی جن پنگ نے کہا چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے. تجارتی ٹیموں میں بنیادی نکات پر اتفاق رائے ہو چکا. اب دونوں ممالک کی ترقی کے لیے سازگار ماحول قائم کیا جانا چاہیے. چین تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے. چینی صدر نے غزہ جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کو سراہا. پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن. بلوچستان میں بھارتی فتنہ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق کوئٹہ میں چلتن کی پہاڑیوں میں خفیہ اطلاع پر کارروائی. 14 بھارتی پراکسی دہشت گرد جہنم واصل. سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. کیچ کے علاقے بلیدہ میں بھی آپریشن. 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے. دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 19 روز سے بند. دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل. چمن بارڈر باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. تاجروں کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی جاری. پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کاری جرم قرار. مری میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات. مکان، دکان یا گاڑی کرائے پر دینے سے گریز کی وارننگ. پاکستان کا چینی خلاباز مشن میں شمولیت کا اعلان. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں شامل. پاکستانی خلاباز کی شمولیت خلائی اسٹیشن کے درمیانی مدتی منصوبے کے مطابق ہے. خلا میں پاکستانی ماہر کی شمولیت تعاون کے جاری منصوبے کا حصہ ہے. شبلی فراز کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن. خیبر پختونخوا اسمبلی میں شام 4 بجے تک پولنگ جاری رہے گی. PTI کے آزاد امیدوار خرم ذیشان اور اپوزیشن کے تاج آفریدی مد مقابل. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 145 ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے. PTI کو 92 ارکان کے ساتھ ایوان میں اکثریت حاصل. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوج کو فوری نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حکم. ٹروتھ سوشل پر بیان میں امریکی صدر نے کہا امریکہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں. میری پہلی مدت صدارت کے دوران تمام ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور پر جدید اور اپڈیٹ کیا گیا. ہتھیاروں کی تباہ کن طاقت کے باعث ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا مگر کوئی چارہ نہیں. دوسرے ملک ایٹمی ہتھیار چیک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. ایٹمی صلاحیت کے لحاظ سے روس دوسرے نمبر پر. چین کافی پیچھے ہے مگر 5 سال میں یہ امریکہ کے برابر ہوں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع نہ کرائی جا سکی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس کل اسلام آباد میں طلب. صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو میں نئے قائد ایوان کے نام پر مشاورت مکمل ہو چکی. پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو حتمی نام کا اعلان کریں گے. لطیف اکبر، چودھری یاسین، فیصل راٹھور اور سردار یعقوب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل. چاروں ارکان نے لابنگ شروع کر رکھی ہے.
وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات، امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق، قانون سازی اور ایوان کی کارروائی سے متعلق تفصیلی بات چیت، صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا پہلی بار ہر بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہے ہیں، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کریں گے، پنجاب میں کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دیں گے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کا سروے 98% مکمل، 5,69,000 خاندانوں کا ڈیٹا جمع، 27 متاثرہ اضلاع میں 37 کیمپ سائٹس قائم کر دی گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان کاٹیا کے مطابق اب تک 6 ارب 30 کروڑ روپے کی امدادی رقم تقسیم ہو چکی، 13 اضلاع میں مالی امداد کی تقسیم جاری، باقی اضلاع میں معاوضے کی تقسیم کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا۔ 1,40,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں، 98,600 سیلاب زدگان کے ATM کارڈز تیار ہو چکے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج پھر سر فہرست، صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے بڑھ گیا، علامہ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کا انڈیکس 1000 سے بھی زائد ریکارڈ۔ فیصل آباد کی فضا میں انتہائی مضر صحت، سانس لینا دشوار، شہر کی طرف جنگل نما حد بندی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا لنگز آف لاہور منصوبے کے تحت 48 لاکھ پودے لگانے کا فیصلہ، ہاٹ سپاٹس پر اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، محکمہ ماحولیات نے فیصل آباد میں مختلف فیکٹریاں سیل کر دی۔ ڈی آئی خان میں فاگ اور اسموگ سے حد نگاہ متاثر، طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ خیبر پختونخوا میں 2005 کے زلزلے سے متاثرہ اسکول کی دوبارہ تعمیر مکمل نہ ہو سکی، سپریم کورٹ کی محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کو 6 ماہ کی مزید مہلت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے مارکس دیے، 2005 کے زلزلے کے بعد بھی اسکول مکمل نہیں ہو سکے، آپ کی درخواست پر مہلت دی، اب پیش رفت دکھائیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا مانسہرہ میں 107 اور کوہستان میں 11 یونٹس پر کام مکمل نہیں، سپریم کورٹ کا تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں کی حالت زار کیس کی سماعت کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 595 پوائنٹس کا اضافہ، 1,59,060 کی سطح پر ٹریڈنگ، انٹربینک میں ڈالر 6 پیسے سستا 280 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا 3,939 ڈالر فی اونس میں فروخت، WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $7.14 کا ہو گیا، برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $64.92 پر قرار۔